السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے سورہ فیل۔ اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا معاملہ کیا، ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اس صورت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ابرہہ جو یمن کا ایک حاکم تھا، اس نے یمن میں ایک بہت بڑا خوبصورت ایک کلیسا بنایا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اب تمہیں مکہ، بیت اللہ، کعبہ کو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہیں آ سکتے ہیں اور اسی کی عبادت اور اسی کا طواف کر سکتے ہیں۔ مکے والے اگرچہ بت پرستی میں گرے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو کعبے کے ساتھ ایک والہانہ تعلق اور عقیدت تھی، انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مکہ سے چل کر یمن پہنچے اور انہوں نے وہاں اس کلیسے کے اندر گندگی پھیلا دی اور اس کے اندر آگ لگا دی۔ یہ اس واقعے کی اطلاع جب ابرہہ کو ملی تو اسے بڑا غصہ آ گیا اور اس نے کعبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور جس میں خاص طور پر ہاتھیوں کا استعمال تھا۔ یہ فوج جو ہے یہ لوگوں کو قتل کرتے کرتے مکہ پہنچ گئی۔ رات ہو گئی، اب صبح اس نے کعبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، تو جب اس نے کعبہ کی طرف چلنا شروع کیا تو اس کے ساتھ جو ہاتھی تھے انہوں نے چلنے سے بالکل انکار کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ہاتھی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ اسی دوران آسمان میں، فضا میں پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور انہوں نے اس لشکر پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ان کے چونچ میں پتھر تھے اور وہ پتھر اس قدر سخت ترین تھا کہ جس شخص پر بھی وہ لگ جاتا تھا تو بارود کی طرح اور گولی کی طرح اس کو ختم کر دیتا تھا۔ اس طریقے سے وہ فوج جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر، شکست خوار ہو کر واپس چلی گئی۔ بہت سارے اس کے لشکر کے جو ساتھی سپاہی تھے وہ مر گئے، جو کچھ بچے کھچے تھے وہ واپس جو ہے چلے گئے۔ خود ابرہہ کا یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ کہ اس کو ایک ایسی بیماری نے پکڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک ایسی بیماری مسلط کر دی کہ اس کا جسم گلنے شروع ہو گیا، سڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ چند روز بعد جو ہے وہ اسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا اور دنیا ہی میں جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت ناک عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو اسی واقعے کی طرف جو ہے اس سورہ فیل میں اشارہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا معاملہ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی ابرہہ کی فوج کے ساتھ جس میں ہاتھیوں کا استعمال تھا۔ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں بنایا اللہ نے ان کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو، فی تضلیل، گمراہی میں، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے
ان کی چالوں کو بیکار نہیں کیا، یعنی اس نے جو پلان بنایا تھا کہ میں کعبہ کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا، اس کو منہدم کر دوں گا تاکہ تمام لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کلیسا کی طرف آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ ساری تدبیریں اور اس کی یہ ساری چالیں جو ہے وہ بیکار کر دی، ختم کر دی، نیست و نابود کر دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے اس نے ان پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر پر طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اس کا میں نے ذکر کیا کہ پرندوں کے جھنڈ جو ہے وہ نمودار ہو گئے اور ان کے چونچ میں پتھر تھے اور وہ اس قدر سخت تھے کہ جس شخص پر بھی وہ گرتے تھے تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور بھیجے ان پر پرندوں کے جھنڈ، ترمیہم، پھینکتے تھے وہ، بحجارۃ، کنکریاں، یعنی پرندوں کی چونچ میں جو پتھر تھے وہ کیسے تھے کہ پھینک رہے تھے وہ کنکریاں، من سجیل، پکی مٹی کے، وہ کنکریاں جو تھی وہ پکی مٹی کے بنے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی طاقت ڈال دی کہ وہ اب پکی ہوئی مٹی کے بجائے گولی اور بارود کا کام کرنے لگی۔ اس سے ان کی کیا حالت ہوئی آگے اس کا ذکر ہے۔ فَجَعَلَهُمْ، تو بنایا ان کو، یعنی ان لشکر والوں کو، کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی ان کی حالت ایسی ہو گئی ان پتھروں سے کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، ان کا یہ حال ہو گیا، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کی دعوت دیتے رہیے، اس حق کے مقابلے میں جب بھی باطل کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔